بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد۔ عفت ماں بہنوں، ہم نے گزشتہ ہفتے سورہ فاتحہ کی جو تفسیر تھی اور اس کا جو ترجمہ تھا اس کو ہم نے ختم کر دیا۔ سورہ فاتحہ میں نے بتایا تھا پہلی آیت میں اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا ذکر ہے، رب کی صفت کا ذکر ہے کہ اللہ رب ہے۔ دوسری آیت میں رحمان اور رحیم اور مالک کی صفت کا ذکر ہے۔ تو پہلی آیت میں گویا کہ اللہ کی ربوبیت کا ذکر ہے، دوسری آیت میں اللہ کی اسماء و صفات کا ذکر ہے، اور تیسری آیت میں اللہ کی عبادت یعنی توحید الوہیت کا ذکر ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے اہدنا الصراط المستقیم جو ہے اس میں دعا کا ذکر ہے، دعا ہدایت کا ذکر ہے، یعنی دعا کرتا ہے بندہ اللہ سے، کیا کس چیز کی توفیق چاہتا ہے؟ سیدھے راستے کی توفیق چاہتا ہے۔ تو گویا کہ اہدنا الصراط المستقیم میں کیا ہے؟ ہدایت کی توفیق کی دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت کی توفیق دے۔ اور اس کے بعد والی آیت میں اس بات کا ذکر ہے کہ اگر ہدایت تو مجھے دے رہا ہے تو ان لوگوں کے راستے کی ہدایت نہ کر جن پر تیرا انعام نازل ہو، جو تیرے نیک بندے تھے، ان کے راستے کی رہنمائی کر۔ گویا کہ انسان جب کوئی چیز مانگے یا کسی انسان سے کسی کی مصاحبت مانگے، کوئی ساتھی مانگے، تو ساتھی بھی مانگنے میں کے لیے انسان کو ایسے انسان کو مانگنا چاہیے جو انسان نیک اور صالح، متقی اور پرہیزگار ہو، اچھا انسان ہو، اچھا انسان ہو، ایسے انسان کا انتخاب۔ ایسا انسان جو نیک نہ ہو، صالح نہ ہو، اس کا انتخاب نہیں کرنا۔ اسی لیے اس آیت کریمہ میں یہاں کہا گیا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہ دیکھا ہمیں وہ راستہ جو سیدھا ہے، اور ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تیرا کرم نازل ہوا، جن پر تیری بخشش اور عطا نازل ہوئی، ان کے راستے کو دکھا۔ تو پتہ ہی چلا کہ انسان کو سیدھے راستے کی رہنمائی کی دعا کرنی چاہیے، توفیق اللہ سے کرنی چاہیے، توفیق چاہیے چاہیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی کر۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کی بھی دعا کرنی چاہیے کہ ایسے سیدھے راستے کی رہنمائی کر جس سیدھے راستے پر تیرے وہ نیک بندے چلے ہیں، جن پر تیرا کرم نازل ہوا، جن پر تیرا فضل نازل ہوا، جن پر تیری رحمت نازل ہوئی ہے، جن پر تیرا فیضان نازل ہوا ہے، ایسے لوگوں کے راستے کی رہنمائی۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کی بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں برائی سے بچا، غلط راستے سے بچا، اور غلط لوگوں کے راستے سے اور غلط لوگوں کی صحبت سے بچا۔ تو انسان کو اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے اور برے لوگوں کی صحبت سے دوری بنائے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اس آیت کریمہ میں ہمیں اسی چیز کی تعلیم دی گئی۔ میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ اس آیت کا ترجمہ، اس آیت میں جو اللہ کی صفات بیان ہے، یا اللہ پہلی آیت میں کس چیز کا ذکر ہے، کون سی توحید کا ذکر ہے، دوسری آیت میں کس توحید کا ذکر ہے، تیسری آیت میں کس توحید کا ذکر ہے، چوتھی اور پانچویں آیت میں کس چیز کا ذکر ہے، اس کو لکھ کر کے بھیجیے۔ لیکن میرے خیال سے ایک آدھ کے علاوہ کسی نے لکھ کر کے بھیجنا نہیں بھیجا، جبکہ یہ ضروری ہوا کرتا ہے۔ اس لیے میں دوبارہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا، آپ کو کہوں گا کہ آپ ضرور لکھیے، اس لیے کہ جب آپ لکھیں گے تو اگر پیپر میں اس طرح کی چیز آئے گی، آپ نے لکھا ہوگا تو آپ کے دل و دماغ میں ہوگا، آپ کے پاس موجود ہوگا،
اور ایسی صورت میں پیپر میں آنے میں جب لکھنے کی ضرورت پڑے گی تو آپ کے لیے لکھنا آسان ہو جائے گا. تو اس لیے لکھیے. جو سب لفظ نہیں سمجھ میں آتا ہے اس کا معنی پوچھیے. جو بات نہیں سمجھ میں آتی ہے اس کو پوچھنے کی کوشش کیجیے. خاموشی اختیار مت کیجیے. خاموش ہو کر کے بیٹھے مت رہیے. کیونکہ علم جو ہے یہ پوچھنے سے آتا ہے. علم پوچھنے سے آتا ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ علم کے معاملے میں اگر کوئی آدمی شرماتا ہے تو وہ علم کو حاصل نہیں کر سکتا. علم کے معاملے میں اگر کوئی شرماتا ہے تو علم حاصل نہیں کر سکتا. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابیات آتی تھی, سب اپنے مسئلے کے متعلق سوال کرتی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتایا کرتی تھی. اس لیے کہ جب آپ سوال کریں گے تو سوال کرنے سے علم آئے گا, جانکاری آئے گی اور آپ کو دین کا علم معلوم ہوا. تو دین کے علم کے حصول میں شرمانا یہ انسان کے لیے اچھا نہیں ہے. تو یہ سورہ فاتحہ ختم ہوا. اب ہم سورہ ناس سے پڑھیں گے. سورہ ناس یعنی ہم سورہ کیا بولتے ہیں تیسویں پارے سے شروعات کریں گے. تو یہاں سے ہم شروعات کریں گے قل اعوذ برب الناس. تو سورہ ناس یہ مکی ہے اور اس میں کل 6 آیتیں ہیں. سورہ ناس یہ مکی ہے اور اس میں کل 6 آیتیں ہیں. میں نے بتایا آپ کو مکی اور مدنی کن صورتوں کو کہا جاتا ہے. تو مکی ان صورتوں کو کہا جاتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی 13 سالہ نبوی زندگی میں نازل ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی 13 سالہ نبوی زندگی میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں انہیں مکی کہا جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالہ مدنی نبوی زندگی میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں انہیں مدنی کہا جاتا ہے. یعنی آپ نبوت کے بعد ملنے کے بعد مکہ میں 13 سال ہے تو اس 13 سالہ دور میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں انہیں مکی کہا جاتا ہے. آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور مدینہ میں آپ 10 سال تک رہے. تو اس 10 سالہ زندگی میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ مدنی کہا جاتا ہے. یہ سورہ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اور اس کے بعد جو صورت آ رہی ہے قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق, انہیں معوذتین کہا جاتا ہے. کیا ہے؟ معوذتین کہا جاتا ہے. اور ان دونوں صورتوں کی حدیث میں بڑی فضیلت آئی ہے. ان دونوں صورتوں کی حدیث میں بڑی فضیلت آئی ہوئی ہے. اگر انسان کو کوئی تکلیف ہے, کوئی پریشانی ہے, تو ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر کے دم کر دے, انشاءاللہ تکلیف دور ہو جائے گی. شیطانی وساوس ہوں گے, جناتی وساوس ہوں گے تو بھی دور ہو جائیں گے. تو دونوں صورتوں کی قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق. صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین باب فضل قراءۃ المعوذتین میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کی رات کچھ ایسی آیتیں مجھ پر نازل ہوئی ہیں جن کی مثل میں نے کبھی نہیں دیکھی. یہ فرما کر آپ نے قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق کو پڑھا. کیا کہا؟ کہ آج کی رات مجھ پر کچھ ایسی آیات نازل ہوئی ہیں, کچھ ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں جن کی جیسی میں نے کبھی کوئی چیز نہیں دیکھی. یعنی اتنی عظیم وہ آیتیں ہیں, ان جیسی کبھی کوئی ایسی عظیم چیز ہم نے نہیں دیکھا ہے. پھر آپ نے انہیں دونوں کو پڑھا اور تلاوت کیا. انہیں دونوں کو پڑھا اور کیا تلاوت کیا. بلکہ ایک دوسری حدیث میں یہ کہ
حابس جوہنی ایک صحابی ہیں، ابو حابس جوہنی ایک صحابی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حابس جوہنی سے فرمایا، اے ابو حابس جوہنی، اے ابو حابس جوہنی، کیا میں تمہیں سب سے بہترین تعویذ نہ بتلا دوں؟ سب سے بہترین تعویذ نہ بتلانی ہے، سب سے بہترین، سب سے زیادہ بہترین وہ چیز نہ بتلا دوں جس کے ذریعے تم جس کے ذریعے تم کیا ہے، پناہ طلب کرو، جس کے ذریعے تم کیا کرو، پناہ طلب۔ تعویذ مطلب وہ چیز نہیں جو ہم گلے میں لٹکا لیتے ہیں اس کو تعویذ، وہ تعویذ یہاں تعویذ سے مراد یہ ہے کہ پڑھنا۔ دیکھیے اگر کوئی چیز لٹکا لینے سے حاصل ہو جاتی تو ظاہر سی بات ہم پورے قرآن کو گلے میں لٹکا لیتے، اگر لٹکا لینے سے نیکی اور ثواب حاصل ہو جاتا، لٹکا لینے سے شیطان بھاگ جاتے، لٹکا لینے سے بلائیں دور ہو جاتی، تو پورا قرآن ہمارے گھروں میں پڑا رہتا ہے، بلائیں کیوں نہیں دور ہوتی؟ لوگ اپنے گھروں میں لٹکا دیتے ہیں کہ مصیبت سے چھٹکارا کا بہت بڑا احتیاط، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین، کہیں اس کا ذکر ہی نہیں ہے۔ یہ جھوٹی چیزیں ہیں، یہ غلط چیزیں ہیں، ایسی چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے۔ تو یہاں ابو حابس کہتے ہیں کہ اللہ رسول نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں سب سے بہترین تعویذ نہ بتلا دوں جس کے ذریعے سے پناہ طلب کرنے والے پناہ مانگتے ہیں، جس کے ذریعے پناہ طلب کرنے والے یعنی بری چیزوں سے، غلط چیزوں سے بچنے والے بچتے ہیں، جس کے ذریعے شیطان سے بچتے ہیں، شیطانی وساوس سے بچتے ہیں اور بری چیزوں سے بچتے ہیں۔ تو کہا کہ کیا میں تمہیں سب سے بہترین تعویذ نہ بتلا دوں جس کے ذریعے سے پناہ طلب کرنے والے پناہ مانگتے ہیں؟ ابو حابس نے فرمایا، کہا ہاں ضرور بتلائیے۔ کیا کہا؟ ہاں ضرور بتلائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صورتوں کا ذکر کر کے بتلایا کہ یہ دونوں معوذتان ہیں، یہ دونوں کیا ہے، معوذاتان ہیں، یہ دونوں کیا ہے، معوذتان ہیں۔ بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہوتی تو آپ قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک لیتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف زیادہ ہو گئی تو میں یہ صورتیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو برکت کی امید سے آپ کے جسم پر پھیرتی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کیا گیا تھا تو جادو کے علاج کے لیے یہی دونوں صورتیں نازل ہوئی تھیں، سمجھ نا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، لبید بن عاصم ایک یہودی نے جادو کیا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہی دونوں آیتیں نازل ہوئی تھیں۔ گویا کہ ایک بتاؤں، ان دونوں صورتوں کا شان نزول، یہ تو فضیلت ہوئی، ان دونوں صورتوں کا شان نزول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے آپ نماز پڑھے ہوتے تھے، نہیں پڑھے ہوتے تھے، احساس ہوتا تھا کہ ہم نے نماز پڑھی ہے، آپ کوئی کام نہیں کیے ہوتے تھے، احساس ہوتا تھا کہ ہم نے یہ کام کیا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے کہ دو فرشتے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، دو فرشتے آئے، ایک سر کے پاس بیٹھ گیا اور ایک پیر کے پاس بیٹھ گیا۔ ایک نے کہا، سر والے نے کہا پیر والے سے، اس کو کیا ہوگا، اس کو کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا مطبوبن، اس پر جادو کیا گیا، اس پر جادو کیا گیا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کس نے کیا ہے؟ تو کہا لبید بن عاصم نے کیا ہے، لبید بن عاصم نے کیا ہے۔ تو کہا کس میں کیا ہے؟ تو کہا کنگھی کے دندانے میں اور بال میں کیا ہے، کنگھی کے دندانے اور بال میں کیا ہے۔ کہا وہ کہاں ہے؟ تو بتایا یہ فلاں جگہ
ایک باغ ہے، وہاں ایک پیڑ ہے، وہاں ایک پیڑ ہے اور ایک کنواں ہے، اسی کنویں کے میں کہ اینٹ کے نیچے رکھا گیا ہے، اسی کنویں کے نیچے کیا ہے رکھا، کنویں کی اینٹ کے نیچے کیا کیا گیا رکھا گیا ہے۔ وہ سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا تو 11 گرہیں لگائی گئی تھی۔ کتنی گرہ لگائی گئی تھی 11، 11 گرہیں لگائی گئی تھی، اور قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق دونوں ملا کر کے کل 11 آیتیں ہوتی ہیں۔ کل کتنی آیتیں ہوتی ہیں 11 آیتیں ہوتی ہیں۔ ایک ایک آیت پڑھ کر کے پھونکتے جاتے تھے اور ایک ایک گرہ کر کھلتی چلی جا رہی تھی۔ تو جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب یہ صورتیں لے کر کے نازل ہوئی، صورتیں لے کر نازل ہوئی اور آپ کو کہا اس کے پڑھ کر کے آپ دم کیجئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھ کر کے دم کیا۔ پڑھنے کی وجہ سے ایک آپ پڑھتے جاتے تھے، ایک ایک گرہ کھلتی جاتی تھی، اس طرح 11 گرہیں جو 11 گانٹھ ماری گئی تھی بال کی، وہ تمام کی تمام گرہیں کھل گئیں اور آپ کو جو پریشانی ہوتی تھی آپ کو پریشانی سے نجات مل گئی۔ تو اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر کے اگر کسی کو جادو کیا گیا ہے اس پر دم کر دیا جائے تو اس سے جادو کا اثر جاتا رہے گا، اس سے جادو کا اثر کیا ہے جاتا رہے گا۔ تو یہ ان دونوں صورتوں کی فضیلت ہے اور ان دونوں صورتوں کا شان نزول ہے، یعنی دونوں کے نازل ہونے کا سبب ہے، دونوں کے نازل ہونے کی علت اور وجہ ہے یہ دونوں صورتیں کیوں نازل ہوئیں، مجھے دونوں صورتیں کیوں نازل ہوئیں، یہ دونوں صورتوں میں اسی بات کا ذکر ہے، دونوں صورتوں میں کیا ہے اسی بات کا ذکر ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر ہمیں کوئی تکلیف ہے اپنے جسم میں تو ہمیں ان صورتوں کو پڑھ کر کے دم کرنا چاہیے۔ تو سورہ ناس، ناس لفظ ناس کے معنی ہوتے ہیں لوگ کے، اردو میں اگر کسی کو ناس بول دیا جائے تو اس کا غلط مفہوم لیتا ہے، کیونکہ اردو میں ایک لفظ ہے ستیہ ناس، تیرا ستیہ ناس ہو، تیرا ستیہ ناس ہو مطلب تم برباد ہو جائے، تو اسی لیے لفظ ناس کو ستیہ ناس سے لاتے ہیں، اور لفظ ناس کو اگر کسی کو کہہ دیا رہے ہیں یار ارے ناس یہ کیا ہے تو لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں، کیا ہے برا سمجھتے ہیں، لیکن لفظ ناس کے معنی کیا ہے لوگ کے، لفظ ناس کے معنی کیا ہے لوگ کے ہیں۔ اسی طرح یہاں پہلا لفظ جو آیا قل، قل، قل یہ امر کا صیغہ، امر کا صیغہ، قال یقول سے قل، اور امر کا صیغہ کسی چیز کے حکم دینے کے لیے آتا ہے، کسی چیز کے حکم دینے کے لیے آتا ہے یا کسی چیز کے روکنے کے لیے آتا ہے، جیسے ہم کہیں اقرا پڑھو، قل کہو، لا تقرا مت پڑھو، لا تقل مت کہو، اضرب مار، لا تضرب مت مار۔ تو یہ امر کے صیغے جو ہے، امر کے صیغے جو ہے چاہے نئی کا ہو، چاہے معروف کا ہو یا مثبت ہو یا منفی ہو، مثبت میں جو ہے کسی چیز کا حکم ہوتا ہے اور منفی میں جو ہے کسی چیز کی نفی ہوتی ہے، کسی چیز سے رکنے کا حکم ہوتا ہے۔ تو یہاں لفظ قل اعلیٰ یقولوں سے قل ہے، قل مطلب کہہ دیجیے، قل آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ قل آپ کہہ دیجیے، اعوذ، یہاں جب اعوذ باللہ من الشیطان، اعوذ یعوذ، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، اعوذ نعوذ، یہ اعوذ متکلم کا صیغہ ہے، اعوذ یعوذ، جیسے اعوذ فعل ماضی ہے، یعوذ فعل مضارع ہے، فعل مضارع سے جو واحد متکلم آتا ہے وہ اعوذ ہے، اور جمع متکلم جو آتا ہے وہ نعوذ ہے۔ نعوذ باللہ من شرور انفسنا، ہم پناہ چاہتے ہیں اپنے نفس کے شر کی برائی سے۔ تو اعوذ معنی کیا ہے پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ میں آتا ہوں، قل معنی کہہ دیجیے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، اور با معنی
पीछे पढ़ चुके हैं, से के हैं। रब माने रब और नास माने नास। कह दीजिए कि मैं पनाह में आता हूँ, पनाह में आता हूँ लोगों के परवरदिगार की। कह दीजिए कि मैं पनाह में आता हूँ, कह दीजिए कि मैं पनाह में आता हूँ लोगों के परवरदिगार की। क्या कहा? कह दीजिए कि मैं पनाह में आता हूँ इंसानों के रब की। नास माना इंसान ले लिया, ठीक है, इंसान के बाद नास माने लोग हैं और लोग से मुराद इंसान है। तो आप ऐसा तर्जुमा कर सकते, कह दीजिए कि मैं पनाह में आता हूँ, मैं पनाह में आता हूँ लोगों के रब की या इंसानों के रब की, लोग इंसानों के रब की, यानी इंसानों के रब के पनाह में आकर के मैं इन तमाम लोगों से बचना चाहता हूँ। तो पहली आयत का तर्जुमा हुआ कुल। क्या है कुल? कौन सा लफ्ज है? कुल कौन सा फेल है? अम्र का कौन सेगा। बताएंगे? हाँ, पहले कुल हम फेल है, अम्र है। इस माना क्या है? कह कह दीजिए। दी। आप कह दी। अब आऊज़ु कौन सा सेगा है? मुतकल्लिम। ये कौन? हाँ, अब कौन सा फेल है? फेल मुजारे। क्या है? फेल मुजारे। जैसे आप अमीन सरफ पढ़ते होगे, गर्दान फेल माजी, गर्दान फेल मुजारे। या फलो, या फलाने, या फलूना, तफलो तफालाने, या फलना, तफलो तफालाने, तफलूना, तफलीना, तफलाने, तफलना, अफलो नफलो। ये मुजारे हो गया। और फाला फाला फालू फालत फालता फालना फालता फालतुमा फालतुम फालती फालतुमा फालतुना फालतू फालना, ये माजी हो गया। तो अऊजु जो है ये वाहिद मुतकल्लिम का सेगा है और फेल मुजारे है। और बा जो है हरफे जार है। बा क्या है? हरफे जार है। और रब माने रब और नास माने लोग, मुराद इंसान है। नास माने लोग, मुराद क्या है? इंसान है। तो यहाँ बताया कि कह दीजिए कि मैं पनाह में आता हूँ इंसानों के रब की या लोगों के रब की। कह दीजिए कि मैं पनाह में आता हूँ लोगों के रब की। ये सुर आयतें अगर किसी इंसान को बिच्छू डंक मार दे, बिच्छू डस ले, समझ ना, बिच्छू डस ले, तो आप उस पर दम कर दें नमक और पानी मिला करके, तो ऐसी सूरत में क्या है, उससे जो है जहर, बिच्छू के जहर का असर जाता रहेगा, बिच्छू के असर का जाता रहेगा। चलिए अब यही बात खत्म करते हैं। अगर आपके पास कोई इश्काल हो, कोई सवाल और जवाब हो तो पूछ सकते हैं। अगर कोई बात नहीं तो खत्म करते हैं। बात समझ में आ रही है ना? अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। शेख ये अम्र का सेगा और ये मुतकल्लिम ये अभी तक पढ़ने में नहीं आया है। अगर आप अच्छा, डिटेल में समझाएं तो बेहतर होगा। आप जो है अमीन सर पढ़ते हैं कि नहीं? शेख अमीन अभी सर्फ, ये नहीं पढ़ा। अमीन नौ, अमीन सर्फ जो, ये नौ असर किताब है। एक वर्ड होता है, उसके बहुत सारे सेगे होते हैं, बहुत सारे सेगे होते हैं। वाहिद का, तस्निया का, जमा का, मुजक्कर का, मुअन्नस का, हाजिर का, गायब का। तो, तो हाजिर के सेगे होते हैं। जैसे जराबा उसने मारा, जरब तो मैंने मारा, जरबता तूने मारा, जरबता तूने मारा, जरबना हम सब ने मारा। तो ये जो है फेल माजी के सेगे होंगे, फेल माजी के सेगे। और माजी और मुजारे में कुल 14 सेगे आते हैं, लेकिन अम्र में जो 6 सेगे आते हैं। अम्र में कितने सेगे आते हैं? 6 सेगे आते हैं। और अम्र में जो सेगे आते हैं ये हाजिर के सेगों से बनते हैं, हाजिर के सेगों से बनते हैं। जैसे
قال یقول سے یقول، یقولان یقولون، تقول تقولان یقول، تقول تقولان تقولون، تقولین تقولان تقل. تو تقول سے قل، قل ہو گیا. پھر جیسے ہے امر سے اضرب، اضربا، اضرب، قل، تو یہ ہو گیا امر کا. اور اعوذ جو ہے جیسے یفعلو، یفعلان، یفعلون، تفعلو، تفعلان، یفعلن، تفعلو، تفعلان، تفعلون، تفعلین، تفعلان، تفعلن، افعلو، نفعل. تو ماضی ہو یا مضارع، سب میں جو ہے 14 صیغے آتے ہیں، 14 صیغے آتے ہیں. تین مذکر غائب کے، 3 مؤنث غائب کے، 3 مذکر حاضر کے، 3 مؤنث حاضر کے، ایک واحد کے جس میں مذکر اور مؤنث دونوں شامل ہوتے ہیں، دوسرا جمع متکلم جس میں مذکر اور مؤنث دونوں شامل ہوتے ہیں. یعنی عربی میں اتنی وسعت ہے کہ الگ الگ معنی کے لیے الگ الگ صیغے اور الگ الگ ورڈ آتے ہیں. اتنی وسعت ہے، ایک ہی لفظ سے کئی لفظ بنا لیا جاتا ہے. تو ایسے اعوذ جو ہے آپ جب امین النحو پڑھیں گے، امین الصرف پڑھیں گے، تو اس کے اندر فعل مضارع آئے گا، فعل مضارع کی گردان آئے گی. اس گردان میں بتایا جائے گا کہ اس میں 14 صیغے ہوتے ہیں، اور آخر میں چل کر کے رہے گا 14 صیغوں میں سے آخر کے 2 صیغے متکلم کے ہوتے ہیں، جس میں معنی ہوتا ہے کہ میں پناہ میں آتا ہوں، میں کھا رہا ہوں، میں پی رہا ہوں، میں جا رہا ہوں. جیسے اضربو میں مار رہا ہوں، آکلو میں کھا رہا ہوں، اذهبو میں جا رہا ہوں، امشی میں چل رہا ہوں. اسی طرح کے الفاظ اس میں آتے ہیں، اسی طرح کے صیغے وہاں آتے ہیں. تو آپ جب وہاں پڑھو گے امین النحو میں، امین الصرف میں، تو بات سمجھ میں آ جائے گی اور زیادہ کھل کر کے. ٹھیک ہے. جی شیخ، جزاک اللہ. چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. وصلی اللہ علی نبینا